اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی من بعدہ، پھر اس کا کوئی کارساز نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد۔ تو اللہ کی گمراہی کیا ہے کہ جب اس کے دین کی اور اس کے شریعت کی، اس کی کتابوں کی اور اس کے انبیاء کی اور خود اس کے مالک کی توحید کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یعبأ بکم بربی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ تمہاری میرا رب پرواہ نہیں کرے گا جب تم اس سے دعائیں نہیں مانگو گے اور اس کو اپنا خالق رازق مالک نہیں سمجھو گے، چھوڑ دو گے اور دوسرے کسی انسان پر یا بتوں پر کسی بھی چیز پر اللہ کو چھوڑ کر تم ایمان یقین رکھو، تو یاد رکھو پھر وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، رب العالمین ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور ضرور آپ دیکھیں گے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالم لوگوں کو، لما رأوا العذاب، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، اس وقت یہ کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی ہیلا بہانہ ہے، کوئی عذر ایسا ہم پیش کریں، کوئی چیز ایسی پیش کریں کہ واپس چلے جائیں اور پھر ہم نیکیاں کریں، کوئی ایسا ہے معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے کئی جگہ جواب دے چکے ہیں کہ وہاں سے واپسی نہیں ہے، بس ختم ہے معاملہ۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تو دیکھے گا جب ان کو پیش کیا جائے گا جہنم پر، خاشعین من الذل، ڈر رہے ہوں گے ذلت سے، ینظرون من طرف خفی، اور پلٹ کر ادھر اپنی آنکھیں چوری کرتے ہوئے جھانکیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کتنی سختی ہوتی ہے یا کوئی نرمی کا بھی پہلو ہے۔ وقال الذین آمنوا، اور مومن فرمائیں گے اس وقت، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، تو کئی حدیثوں میں یہاں عصر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی ذات کو بیان کرتے ہیں، اور بعض عصر کے وقت کا بھی معاملہ ہے، اللہ اپنی قسم اٹھائے یا عصر کے وقت کی، یا ویسے بھی فرمایا کہ لا زمانے کو گالی مت دو کہ زمانہ میں ہوں، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ میاں زمانہ برا آ گیا، بھائی زمانہ نہیں، ہم برے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر شر ہے، ہمارے اندر برائی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے اور اس کا وقت بھی مقرر کیا ہوا ہے، نہ وقتوں کے اندر کوئی خرابی ہے، اسی طرح اس کے سورج اور چاند چل رہے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، اور اللہ بھی ہر عیب سے، نقص سے، ظلم زیادتی سے پاک ہے۔ تو آدمی جو ہیں برے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مومن کہیں گے کہ بے شک نقصان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نقصان میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، کہ زمانے کی قسم کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ آدمی جو ایمان لائیں گے وہ بچ جائیں گے اور عمل اچھے کریں گے،
اور ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو صبر کا باز کریں گے اور حق کی طرف دعوت دیں گے۔ باقی سب نقصان میں ہیں، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ اور ادھر مومنوں کا کیا حال ہے؟ مومن جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو تنبیہ کریں گے، ان کو جو ہے سختی سے توحید پر، نمازوں پر قائم رہنے کا حکم دیتے رہیں گے۔ ادھر ان کا یہ حال ہے، اور ادھر جو دوسرے ہیں تو وہ اپنی اولادوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار کہ بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ ہمیشگی کے عذاب میں ہوں گے، جس عذاب میں نہ تخفیف، نہ نرمی، اور نہ کبھی اس کے اندر انقطاع آئے گا۔ وہ ہمیشہ عذاب بلکہ بڑھا چڑھا کے اور اس کو اور سخت کر کے عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم صبح و شام ان کی آگ کو تیز کرتے ہیں۔ کیا تیزی ہے؟ آگ تو ہے ہی تیز، اور جہنم کی اس سے 69 یا 70 گنے زیادہ تیز ہے، تو اس میں اور کیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی تیزی۔ لفظوں پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم بڑھاتے ہیں اور بڑھائیں گے، لیکن وہ کیا ہے، حالت ہے، کیفیت ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ وما کان لہم من اولیاء، کوئی نہیں ہوگا ان کا کوئی کار ساز یا دوست، ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ومن یضلل اللہ، اور جسے پکا کر دے اللہ تعالی گمراہی پر، تو یہ ہے کہ ان کافروں پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں جہنم کی جو ہے دھمکیاں دیں یا نہ دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کفر اتنا مضبوط ہے، یا ان کا اندر نفاق اتنا مضبوط ہے، یا ان کے گناہ اتنے زور آور ہیں۔ جیسے سیلاب آتا ہے تو وہ چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے، اور بڑے بڑے درخت جو دیکھے گئے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ٹہنی کی چھوٹی ٹہنی شاخ کی طرح آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو گمراہی ان کی ہے، یہ سیلاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فریب کاریاں اور ظلم اور زیادتی اتنے زیادہ کرتے ہیں زور آور کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، اتنے یہ ظالم ایسے ظلم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے اندر یہ خباثت کیونکہ اندر ہوتی ہے، اور اللہ پھر ان کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے، کانوں میں پردے ڈال دیتا ہے، آنکھوں پر پردہ چڑھا دیتا ہے، انہیں کوئی دین کی بات سوجھ نہیں آتی۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم سر اٹھائے مدہوش اپنے نشے کے اندر، بدماشی کے اندر بھاگ رہے ہیں اللہ کے نبی کی طرف، کہتے نکالو ان کو، تمہیں روکا نہیں کہ دنیا کا ٹھیکہ نہ لو۔ اوہو، کتنے زیادہ سرکش ہوں گے اس طرح، یعنی وہ لوگ اپنی سرکشی کے اندر جو ہیں بڑھ رہے ہیں۔ فما لہ من سبیل، ہاں نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا اللہ کے علاوہ، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، انہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا، وہ گمراہی کے اندر ہی رہیں گے۔ استجیبوا لربکم، اے انسانوں اپنے رب کا حکم مانو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو کوئی روکنے والا ٹالنے والا نہیں ہوگا اللہ کے لانے کے بعد، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے اور اس قیامت کو روک لے، ایسا نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تمہاری، یومئذ، اس دن، وما لکم من نقیر، اور نہ ہی تمہارا جو ہے کوئی عذر، بہانہ، تمہارا انکار قبول کیا جائے گا، کہ تم کہو کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو، جیسے بھی تم بہانے بناؤ، لیکن وہاں کوئی تمہاری دلیل قبول نہیں کی جائے گی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا،
اگر تم منہ پھیرو گے فما ارسلناک علیہم من حفیظ، ہاں فإن اعرضوا، بس اگر وہ منہ پھیر لیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پیارے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہ بنا کر، یعنی جبر کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے کہ جس کے اندر خیر ہوگی، اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، ان کو ہی اللہ گمراہی پر پکا کرتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی میں پکے اور شدید ہوتے ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ حق کو پہنچائیں۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حق کو پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی چیز تم نے چھپا لی پیارے نبی تو ہم قیامت کو فرمائیں گے وما بلغت رسالہ، آپ نے پوری رسالت کے اندر خیانت کی۔ اور اسی طرح سب نبیوں کو اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، کہ کسی نبی کو اجازت نہیں ہے یغل، کہ وہ خیانت کرے دین کے اندر، ومن یغلل، جو خیانت کرے گا یات بما غل یوم القیامہ، اپنی خیانت کو لے کے آئے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ فما بلغت رسالہ، تو نے پوری رسالت نہیں بیان کی، پہنچائی لوگوں کو۔ اور حج والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کو، صحیح حدیثیں ہیں کہ 1,40,000 آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے، تو ان سب کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو پھر اللہ کو گواہ کر کے اللہ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ نبی اتنے پابند ہوں یار تو ہماری قوم کی آنکھیں نہ کھلیں اور وہ طرح طرح کی تفسیریں بدلیں اور ظلم کریں اور زیادتی کریں اور کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ خطرے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا فیصلہ تم نے کیا ہے، یہ جو تم فیصلے کر رہے ہو یہ ناجائز اور اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری وہ پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب ہم مزے دیتے ہیں انسان کو، یعنی وافر مقدار میں اپنی رحمت جو ہے ان پر نچھاور کرتے ہیں، منا رحمتاً، اپنی رحمت میں سے، فرحا بہا، وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور لازمی بات ہے ہمیں ملے، ہر انسان ہے اس کے اندر، لیکن اس کا حق ادا کرے۔ مومن حق ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ خوش ہونا جو ہے یہ صرف ان کا نہیں، آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس ان جان تندرست ہوئے تو اللہ نے مکڑیوں کی بارش، سونے کی مکڑیاں برسائیں تو اکٹھی کرنی، بھاگے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی ہیں اور پھر بھی، اور اللہ نے اسی وقت وہی فرمائی میرے نبی یہ کیا ہے؟ تو عرض کی اللہ میں اپنے رب کی رحمت اکٹھی کر رہا ہوں۔ اگر اس کا حق ادا کریں تو اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ اللہ کی طرف سے یہ دولت، یہ اولاد اور یہ جو ہے جتنی بھی بڑی حکومت ہوگی وہ کیا ہے؟ ذلت کا باعث ہوگی اور فتنہ اور آزمائش کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان سے خطرہ رکھو، خطرہ۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، وہ بس اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ حتی الامکان، ہم جیسے ہم ایک دوسرے سے ہمارے روابط ہیں، تعلق ہیں، اگر ہم اپنے حقوق چھوڑ دیں، اپنے حقوق چھوڑ دیں اور دوسروں کے حق دیں، نبی علیہ السلام فرمایا چھوڑنے کے بعد اپنے حق اپنے رب سے مانگ، دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کرتا کیا ہے، تو کوئی پرواہ نہ کر۔ اور ایسا ہی ہے، اور یہ یقینی اور قسمیہ بات ہے، حلفیہ بات، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے حق چھوڑتے ہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ رجا دیتا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رجا دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خوش ہوتے ہیں، تو خوش ہونا ہمارا دل کے اندر خوشی بہار آنا جائز ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم ان کے اپنی بری کمائیوں کی وجہ سے، جب بھی ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، آدمی شیخی کھورا ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے بے جا، تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی مومنوں کے لیے یہ بھی خیر ہے کہ جھٹکا لگے اور یہ واپس پلٹیں تو دوسرے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کی بادشاہی آسمان و زمین پر، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا وہ دیتا ہے عطا کرتا جسے چاہے لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم یا ان کو ملے جلے یعنی جوڑے عطا کرتا ہے، ذکرانم و انسانا بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، وَمَن يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، خواہ ترلے مار لیں ترلے۔ بھائی ایک لندن میں دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے، دونوں اور اسپیشل ڈاکٹر تھے۔ لندن کے اندر کون ڈاکٹر ہوں گے جو وہاں ڈاکٹری کر رہے ہیں؟ تو ان کے اولاد نہیں، بیچارے 80 سال 90 کے ہو رہے ہیں اور چارپائی پر رگڑے جا رہے ہیں، یہ پکی ٹھٹی کے دونوں رہنے والے ہیں۔ تو ان کا یہ حال ہے۔ اور ہمارا ادھر کا ایک بھائی نمازی ہے، ایک شادی کی اولاد نہیں، طلاق دے دی، دوسری کر لی، کوئی شادی نہیں، اور کیا اس میں کوئی اولاد نہیں، اس کو ابھی رکھا ہوا ہے، تیسری شادی کر لی، اس میں کوئی اولاد نہیں اور چوتھی شادی کر لی۔ تو بھائی اولاد تو اس نے دینی، مالک نے، تمہارے اختیار میں کیا ہے، کیا کر لو گے؟ اور میرے محمد حسن ان کا نام تھا، دادا جی، میرے دادا جی سے تیسرے چوتھے نمبر پہ چھوٹے تھے، تو ان کے 12 بیٹے ہوئے اور 12 کے 12 مر گئے، ایک بچی ان کی بچی۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جسے چاہے وہ باندھ کر دے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر بے شک وہ جانتا ہے ہماری حالت اور کیفیت کو بھی اور پھر اس پر قادر بھی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کے لیے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کو اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے، أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا کہ اللہ اس سے کلام کرے القاء کے ذریعے، سینے پر القاء اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو اس طرح ہے، او من ورائے حجاب یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اپنے بندے کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کر رہا ہے، نبی علیہ السلام سے اللہ کلام کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کلام کر رہا ہے، اور کتنے اور نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، لیکن ورائے حجاب پردے کے پیچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ آنکھیں نہیں دے سکتے، لا یدرکہ الابصار، یہ دنیا کی آنکھیں، خواہ آج فرشتوں کی بھی آنکھیں ہیں، اس قیامت سے پہلے فرشتے بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، یہ اس کا حق ہے۔ اور یرسل رسولا یا وہی کرے رسول بھیج کر، فیوحی بإذنہ وہ وہی بھیجے یعنی وہ اس کو قرآن سنائے، آسمانی کتاب سنائے، ما یشاء جو چاہے، انہ علی حکیم بے شک وہ سب سے بلند اور حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک اے پیارے نبی اسی طرح ہی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ قل ما بدع من الرسل آپ فرمائیں کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، وما یدری ما یفعل بی ولا بکم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کل کیا ہونے والا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح ہی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، روحم من امرنا جبریل علیہ السلام کو بھیج کے اپنے حکم کے ساتھ۔ اور کیسے جبریل آتے ہیں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے نگہبان ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام کی نگہبانی کرتے ہیں فرشتے کہ کیا پھر آپ کی نگہبانی کے آگے پہنچا دیا ہے۔ اتنی پابندی اور اتنی رکھوالی انبیاء کی اور فرشتوں کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہ لوگ بکواسیں کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ کلام کرتا ہے، ہم تو اللہ کے ہاتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو جپے ڈال رہے تھے۔ اتنے گندے لوگ ہیں
یہ سارے صوفیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، پیارے نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، تو یہ اس کا کیا کریں گے؟ کیا یہ لوگ پڑھتے ہیں آیت؟ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ کو پتہ تھا ایمان کی کیا تعریف، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ ولیکن جعلنا نوراً، لیکن ہم نے اس کو آپ کے لیے روشنی بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی اس روشنی کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، ان میں سے آپ بھی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی۔ تصدیق کس کی ہو رہی؟ اللہ، یہ تصدیق کس کی کر رہے ہیں کہ آپ راستہ ہدایت والا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تو وہ راستہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور ہم ہر نماز کیا ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ جان کر پھر گمراہی کے راستے، تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ جو مخالفت کرے نبی کی، اس کے بعد کہ اس پر دین کو واضح کر دیا، ہدایت کو واضح کر دیا گیا ہے، اور مخالفت کرے مومنوں کی، ہم اس کو ادھر ہی چلنے کی توفیق دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، پھر اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں، کوئی اس کی رعایت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دیا ہے، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور مخالفت کی اللہ اور اس کے نبی اور کتابوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ رکھے۔ فرمایا لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، پیارے نبی آپ ضرور یہ راستہ دکھاتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے، صراط اللہ ہے، یہ راستہ اللہ کا ہے، یہ راستہ جس کا نام صراط مستقیم ہے، یہ صراط اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور اللہ وہ ہے جس کا جو آسمان و زمین میں سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے، سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔